الرحمن الرحیم۔ سوال ہوا تھا کہ مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کا یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائے۔ اس میں اس طرح کا سوال ہوا تو اس کا جواب مفتی ابو صالح محمد قاسم قادری صاحب نے یہ تحریر فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی اسپیشل لباس پہننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جس لباس سے شریعت منع کرے جیسے ریشم یا ایسا لباس جس سے ستر پوشی نہ ہو سکے یا وہ کفار یا فساق کا مخصوص لباس ہو تو اسے پہننے کی اجازت نہیں، اور بہتر ہے کہ نیک اور باشرہ مسلمانوں میں رائج عام لباس پہنا جائے۔ لباس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فارسی میں ایک فتویٰ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قاعدہ کلیہ لباس پہننے میں یہ ہے کہ اس میں 3 امور کی رعایت کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ اصل میں اس کا استعمال جائز ہو، مثلا ریشمی، سنہری اور زرد یا زعفران سے رنگا ہوا لباس مرد کے لیے علی الاطلاق جائز نہیں۔ دوسرا یہ کہ جس لباس کا تعلق ستر سے ہے اس میں ستر کی رعایت ہو، جیسا کہ مرد کے لیے زیر جامہ اور آزاد عورتیں سر سے لے کر پاؤں تک غیر محرم مردوں کے سامنے مکمل لباس پہنیں۔ لباس محل ستر پر اس طرح چپساں ہو کہ اس عضو کی ہیئت نہ دکھائی دے، جیسا کہ فتاوی شامی میں ذکر فرمایا، اور میں نے اس کے حواشی میں اس کی تحقیق کر دی۔ تیسری بات، لباس کی وضع کے لحاظ رکھا جائے کہ کافروں کی شکل و صورت اور فاسقوں کے طرز و طریقے پر نہ ہو۔ پس مردوں اور عورتوں کا مسنون لباس، سنت لباس کیا ہے؟ مسنون جو ہونا چاہیے وہ لباس چادر، تہبند، جبہ اور کرتا ہے۔ شلوار یعنی زیر جامہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا لیکن پہننے والوں کی تعریف فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے خریدنا ثابت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 190 سے لے کر 193۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔